تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے استاد کے نام پر رکھا، استاد بھی حماد، بیٹے بھی حماد۔ اور ایک دن اپنے بیٹے کو کہا بیٹے میں نے 5 لاکھ حدیث کا ذخیرہ، 5 لاکھ حدیث کا ذخیرہ میرے پاس، میرے اس 5 لاکھ حدیث ذخیرے میں سے بیٹے تیرے لیے 5 حدیثوں کا انتخاب، اگر تو نے 5 حدیثوں پر عمل کر لیا گویا پورے دین پر عمل کرنا تیرے لیے آسان اور نسبت ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں 6 باتیں مشہور و معروف، بعض لوگ کسی کا تھا کہ 6 باتوں میں پورا دین ہے، میں نے کہا تم نے سنا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان 6 باتوں پر عمل کرنے سے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، اگر یہ اس کا مفہوم پک گیا، سمجھ میں آ گئی سوائے اللہ کو اور کوئی معبود نہیں، اس کے بعد دوسرا اللہ کا نماز، نماز اگر سمجھ میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایمان کے بعد بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کو ڈھونڈا جائے گا، اگر نماز بندے کے اعمال میں صحیح نکل آیا اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے اس بندے کی باقی اعمال کو مت دیکھو، جس بندے کی نماز صحیح اس کا زکوٰۃ بھی صحیح، اس کا حج بھی صحیح، اس کا روزہ بھی صحیح، اور جس بندے کا نماز صحیح نہیں اس بندے کا باقی اعمال بھی صحیح۔ اعمال میں نماز سب سے پہلے دیکھا جائے۔ اب ہماری دعوت تبلیغ والے دوسرے نمبر پر نماز کو رکھا، نماز بنیاد ہے اعمال کی، اگر نماز سدھر گیا زکوٰۃ سدھر جائے گا، رمضان سدھر جائے گا، حج سدھر جائے گا، تمام اعمال سدھر جائے گا۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ لیا بس حج بھی ہو گیا، رمضان بھی ہو گیا، زکوٰۃ نہیں، نماز پڑھنے سے باقی اعمال سدھر جائے گا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر علم اور ذکر آتا ہے۔ علم الگ چیز ہے، ذکر الگ چیز ہے، لیکن ذکر علم کے ساتھ ہو فائدہ دے گا، اور اگر ذکر علم کے بغیر ہو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے حضرت شیخ نے علم اور ذکر کو ساتھ رکھا کہ ذکر کرنا ہے علم کے ساتھ، علم کے بغیر ذکر کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا تصحیح نیت، یعنی جو کام بھی کرنے نیت کی صحت کے ساتھ۔ واقعی اعمال میں سب سے پہلے یہاں بھی میں جو بات کروں گا، جو نیت کو مقام حاصل ہے بہت اس لیے کہ تصحیح نیت کے بغیر کوئی عبادت نہیں۔ آپ نماز وضو کیجیے نیت نہ ہو کوئی فرق نہیں۔ اور اس کے آگے فرمایا اکرام مسلم، ایک بندے کا اکرام کتنا ضروری ہے، چھوٹوں پر شفقت کیا ہوتا ہے، بڑوں کا اکرام کیا ہوتا ہے، علماء کی تعظیم کیسی ہوتی ہے، بزرگوں کے ساتھ ملنے کیسے ہوتا ہے، والد کا ادب کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے، یہ ان 6 باتوں میں بات سمجھ میں آ گیا تو پھر جنت کا ماحول ہو۔ اور چھٹی بات کہتے ہیں کہ بھئی اس دین کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت اللہ کے راہ میں نکالنا، اس لیے کہ اگر کوئی سکہ نالے میں گر جائے ایک بالٹی پانی بھی ڈالو وہ سکہ صاف نہیں ہوگا، جب اس سکے کو نکال کر باہر رکھ دو ایک گلاس پانی کا ڈالو وہ سکہ صاف۔ گھر کے ماحول میں رہ کر انسان نہیں بنتا ہے، تھوڑا اس ماحول کو چھوڑ کر باہر نکلنا پڑتا ہے تب جا کر وہ انسان۔ 6 باتیں ہمارے بزرگوں نے بتایا، اس پر عمل کرنے سے دن پر چلنا آسان۔ اسی طریقے سے حضرت امام علی رحمۃ اللہ بیٹھے میں نے ذخیرے حدیث میں سے 6 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے اس پر عمل ہو جائے تو تیرے لیے دین پر چلنا۔ یہ 6 حدیثیں خزانہ ہے، اور پھر ہم تو روحانی اولاد امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہمارے روحانی والے
اس نے ہمارے لیے دین کو سمجھنا آسان کیا. بات بدبخت کہتے ہیں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے ہو, تم امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہو. ارے خدا کے بندے, دین میں ایسے مشکل لمحے آتے ہیں, دین میں مشکل لمحے آتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے, ہمیں کسی سے پوچھنا پڑتا ہے. ہمارے لیے وہ مشکل مرحلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آسان ہے. دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہے, دین اللہ کا, لیکن مشکل مقامات امام ابو حنیفہ نے آسان کر کے ہمیں بتا دیے. ہم اس مشکل کو آسان سمجھتے ہوئے اسی کے اتباع کرتے ہیں. تو کیا یہ ابو حنیفہ کی اتباع ہوا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع؟ ایسے بے سبب تھوڑے شروع اختلافات امت اور کفر کا مسئلہ بتا, آپ ادھر بات, آپ ادھر بات, آپ اتنا پہلا رکو بجاتے ہو رکنے دین کرو, رکو اٹھتے ہو رکنے دین کرو, امام کی بیچی فاتحہ پڑھو, امام کی ٹھیک ہے. پوری اختلاف جو ان حدیثوں کو ثبوت کے ساتھ دلیل کے ساتھ مانتے اس پر عمل کرے, لیکن جو اس پر عمل نہیں کرتے وہ کوئی کافر نہیں ہوتا, وہ بھی صحیح معنوں میں مسلمان, وہ بھی حدیث پر چلنے والے. اس کو کفر ایمان کا مسئلہ مت بنا. خدا کے لیے یہ ہمارے فروع اختلاف ہے. اگر آمین کسی نے بلند آواز سے نہیں پڑھا تو کیا کافر ہو گیا؟ اور اگر بلند آواز سے پڑھا, آپ نے دیکھے بیت اللہ کے رکھتے کوئی بلند آواز سے طریقے دے یہ کہاں سے نکلا؟ آہستہ بلند آواز سے کہ معمول سکون سے. لیکن بیت اللہ کے کسی نے کسی کو گور کے نہیں دیکھا, کسی کے ہاتھ یہاں بند ہے, کسی کے یہاں بند ہے, کوئی امام کے پیچھے کرا پڑھ رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے, کوئی آدمی زور سے پڑھ رہا ہے, کوئی ایسے سے پڑھ رہا ہے, کسی کے پاؤں پھیلائے ہیں, کسی کے سمٹے ہوئے, لیکن کوئی کسی کو کافر نہیں کیا. کوئی کسی کو نہیں کہ بھائی تمہاری نماز خراب ہو گئی تم پھر کرو, کوئی کسی سے نہیں کرو. حدیث ہے اس پہ بھی عمل ہوگی, اس پہ بھی. لیکن یہ بتاؤ کہ تم جو پر ایمان کے مسئلے کو بنا تم اللہ کو کیا جواب دو؟ ہم نے تمہیں کبھی کافر نہیں کہا. تم دیکھتے ہو حملہ کرتے ہیں,